السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حمید اختر۔ پرسنالٹی سیریز میں ہم آج یہ تیسری ویڈیو کر رہے ہیں۔ پچھلی دو ویڈیوز میں نے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کچھ بنیادی سی بیسک سی باتیں بتائی تھیں، اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ پرسنالٹی ڈیولپ کرنا کیوں ضروری ہے اور ہماری پرسنالٹی کی جو فاؤنڈیشن ہے ہم اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ایک لائف لانگ پروسیس ہے اور ہمیں اس بات کا یہ ادراک ضروری ہے کہ ہم پرسنالٹی کو ایک بہت ہی اچھی فاؤنڈیشنز پہ اگر ہم بلڈ کریں گے تو وہ ایک جاندار ڈائنامک پرسنالٹی اور ایک افیکٹو پرسنالٹی ہوگی۔ اگر ہماری جو پرسنالٹی جو فاؤنڈیشنز ہیں اگر وہ ویک ہیں، اگر وہ مفروضوں پہ ہیں، اگر وہ ایک لحاظ سے ازمپشنز پہ موجود ہیں، ان ریئلسٹک ویوز پہ موجود ہیں، تو ظاہری بات ہے یہ نتیجہ جو ہے وہ ایک ویک شخصیت، یا آپ سمجھ لیں کہ وہ ایک پرسونا لیول یعنی ایک کاسمیٹک لیول پہ تو بڑی اچھی پرسنالٹی آپ کو ظاہر ہوگی، لیکن اندر سے وہ اتنی ریزیلینٹ، اتنی مضبوط اور پائیدار جو شخصیت ہے نہیں بن سکتی۔ تو لاسٹ ویڈیوز میں ہمارا جو فوکس تھا وہ یہ تھا کہ بھائی آپ جو ہے اپنے لائف کے پرپس کو کس طرح سے سیٹ کر سکتے ہیں، اور اور ہم نے بات یہ کی تھی کہ پرپس جو ہے وہ آپ کے اندر سے آنا چاہیے، پرپس جو ہے بہت بڑا ہونا چاہیے، گریٹر دین سیلف ہونا چاہیے، اور اپنے نظریات پہ ہم نے کام کرنا ہوگا، ہم نے اپنے ویلیوز پہ کام کرنا ہوگا، اور یہ ایک اچھی فاؤنڈیشن ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی۔ اس کے علاوہ پھر ہم نے سیلف ایکچولائزیشن پہ بات کی تھی، اور سیلف ایکچولائزیشن کے حوالے سے ہم نے کہا تھا کہ لائف کی ڈائریکشن کو کس طرح سے سیٹ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایتھنٹک پرسنالٹی کے حوالے سے بات کی تھی کہ جو پرسنالٹی کا ایک میجر یعنی فلا یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک پرسونا یعنی ایک تھیٹریکل ماسک پہن لیتے ہیں دنیا کو خوش کرنے کے لیے یا سوشل ڈیمانڈس کے لیے، اور اسی وجہ سے پھر ہم اپنے پرسنالٹی کو صحیح ڈائریکشنز میں ڈیولپ نہیں کر پاتے، اور ہم تو پلیزنگ پرسنالٹی کے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں جیسے آگے جا کے بہت ساری پرابلمس آ سکتی ہیں۔ تو ہم نے بات یہ کی تھی کہ اتھینٹک پرسنالٹی کو کس طرح سے پروموٹ کیا جائے، ڈیولپ کیا جائے، اور اس کے لیے پھر ہم نے ریڈیکل آنیسٹی کی ضرورت کو اور اہمیت کو اجاگر کیا کہ ریڈیکل آنیسٹی چاہیے آپ کو اپنے سیلف انالائسس کرنے کے لیے، اپنی ویکنیس کو کا اعتراف کرنے کے لیے، آپ کے لمیٹیشنز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے، اور ایک حقیقت پسندانہ جو اپنا سیلف امیج ہے اس کو قبول کرنے کے لیے۔ اور ظاہری بات ہے تو ہمارے پاس ویکنیسز ہیں، ہمارے پاس اسٹرینتھ ہے، ہمارے پاس پوٹینشیل ہوتا ہے، ٹیلنٹ ہوتا ہے، تو ایک اگر ہم ریڈیکل آنیسٹی کے ساتھ انہیں سارے ڈائمینشنز کو ایکسیپٹ کر لیں اور اپنی لمیٹیشنز اور اپنے ویک سائڈس پہ کو جج کریں تو ظاہری بات ہے یہ ہمارے لیے بڑا مفید ثابت ہوگا۔ تھرڈ ڈائمینشنس یہ ہے کہ اپنے نظریات کو کس طرح سے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں۔ دیکھیں نظریات کہاں سے آتے ہیں، یہ ہمارے بلیف سسٹم سے، ہمارے سوشل ویلیو سے، سوسائٹی کے پسند ناپسند سے، سوسائٹی جو ڈائریکشن سیٹ کرتی ہے، میڈیا مین اسٹریم میڈیا جو ہے وہ آپ کو چیزیں بتاتا ہے، مارکیٹ فورسز ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو دے وانٹ ٹو سیل، اور جس میں نظریات بھی شامل ہیں، بہت سارے آئیڈیالوجیز بھی وہ سیل کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے سسٹمز کو اور بلیف سسٹمز کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہماری جو ایک نظریات ہیں وہ تقریباً باہر سے آ رہے ہوتے ہیں، اور اس حساب سے پھر ہم اپنے نظریات جو ہے اس بھیڑ میں اور اس بہت سارے آوازوں کے درمیان ٹھیک نہیں کر پاتے۔ تو ہم نے اپنے نظریات پہ کام کرنا پڑے گا، اور نظریات سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے لائف کے جو ویلیوز ہیں، جو لائف کے نظریات ہیں اس کو ٹھیک کر لیں کہ لائف کا پرپس بیسیکلی ہے کیا صرف لائف کا پرپس اس یعنی دنیا میں رہ کر اچیومنٹس حاصل کرنا ہے، یا پھر ہم نے کمپٹیشن مائنڈ کے ساتھ دنیا کے ساتھ جینا ہے، یا کولیبریشن کے ساتھ جینا ہے، ہمیں کلیورنیس چاہیے، ذہانت چاہیے، یا پھر ہم نے کائنڈنیس پہ فوکس کرنا ہوگا، کیا ہم نے اپنی ذات پہ زیادہ فوکس کرنا ہے کہ دوسری انسانیت پہ اور دوسرے لوگوں پہ فوکس کرنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی اصل حقیقت کیا ہے، آپ کیا اپنے ببل کی دنیا میں تو نہیں رہ رہے، کیا اپنے مفروضات کی دنیا میں تو نہیں آپ جی رہے، اور اپنی غیر جو حقیقی زندگی ہے اس پہ تو آپ نہیں جی رہے، کیا آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ آپ
کے یعنی ایک لحاظ سے خوش آمدید لوگ تو نہیں ہیں جنہوں نے آپ کی اپنی شخصیت کے حوالے سے آپ کو جو نظریات دیے ہیں وہ ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس پہ ہم بہت زیادہ فوکس کر سکتے ہیں، جس پہ ہم کام کر سکتے ہیں. لیکن اگین وہی کہنا پڑے گا کہ ہم نے ایک اتھینٹک اور ریڈیکل آنیسٹی کے ساتھ جانا ہے، اور ہم نے اس یعنی سوچ سمجھنا ہے کہ یہ نظریات جو ہے اور یہ ہمارے جو نظریات ہیں ٹھیک ہیں یا غلط ہیں. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ہم جو ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے لائف کے پرپز، لائف کے ویلیوز جو ہیں، اور اس کے علاوہ اپنے ایک ریڈیکل آنیسٹی، ایتھینٹسٹی یعنی اپنے ایک حقیقت پسندانہ جو سیلف امیج ہے، زندگی کے بارے میں امیج ہے، اپنے ٹیلنٹ اور اپنے ویکنیسز اور لمیٹیشنز کے حوالے سے ہم بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں. کیونکہ ہمارے خیال میں یہ جو ایک اچھی پرسنالٹی کی جو فاؤنڈیشن ہے ان اسٹرانگ فاؤنڈیشنز پہ اگر رکھی جائے تو پھر ہم ایک بڑی جاندار ڈائنامک اور مؤثر پرسنالٹی ہم بنا سکتے ہیں. اس کے ساتھ جو ایک اور بڑا یعنی ایلیمنٹ ہے جس پہ اب میں بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم اب غیر حقیقت پسندانہ جو ایک نظریہ ہے زندگی کے بارے میں، ازمپشنس ہیں، ان سے چھٹکارا حاصل کیا جائے. اور اس کو میں کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جو ہے ببل کی لائف جی رہے ہوتے ہیں، جسے ہم مفروضوں کی دنیا کہتے ہیں، اور ایک غیر حقیقت پسندانہ زندگی اور سیلف امیج کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. اور سائیکالوجی اس بات پہ بھی فوکس کرتی ہے کہ ٹرو پرسنالٹی اور فیک پرسنالٹی، جو فیک پرسنالٹیز ہوتی ہیں وہ بیسیکلی دے آر لیونگ ان دا ببل. تو اگر آپ کو پرسنل ڈیولپمنٹ کی ڈائریکشن کی طرف جانا ہے، سیلف ایکچولائزیشن کی طرف جانا ہے، اور ایک مطمئن اور ایک پرپز ڈریون لائف اور شخصیت کی طرف سمجھ جانا ہے، تو ظاہری بات ہے آپ کو ان ببل کی دنیا سے، اس مفروضوں کی دنیا سے نجات حاصل کرنا پڑے گی. اور یہ مفروضے کیوں پیدا ہوتے ہیں یہ تو ایک بڑی لمبی بحث ہے، لیکن اس کے چھوٹے چھوٹے محرکات میں سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اگر پیرنٹس جو ہیں وہ ایک ریالسٹک ویو آپ کے ذات کے بارے میں نہ دیں، لائف کے حوالے سے نہ دیں، اور جو اپنی ماحول ہے انوائرمنٹ کے حوالے سے نہ دیں، تو پھر آپ لوگ جو ہے وہ بڑے ان ریئلسٹک بن جاتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ پرفیکشنسٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ احساس کمتری میں چلے جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو نارسسٹک ایک لحاظ سے یعنی مائنڈ سیٹ کی طرف جانا پڑتا ہے، اور بہت سارے ایشوز جو ہیں جس میں کو ہم پرسنالٹی ڈس آرڈرس بھی کہہ سکتے ہیں، پرسنالٹی کے جو لمیٹیشنس ہیں اور پرسنالٹی کے جو پرابلمس ہیں ان سے کہہ سکتے ہیں. تو کائنڈلی کم آؤٹ آف دیٹ ببل. اور اس کے لیے پھر آپ کو ایک مینٹور چاہیے، اس کے لیے آپ کو ایک استاد چاہیے، اس کے لیے ایک آپ کو گرو یا مرشد چاہیے جو آپ کو اپنی ذات کا حقیقت پسندانہ جو ویو ہے وہ دے سکے. اور اس کے لیے پھر آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ارد گرد اور اچھے دوستوں میں، آپ کے حلقہ احباب میں ایسے کون سے یعنی شخص ہیں جو آپ کے اس حقیقت پسند آپ کو ایک زندگی کا ویو دے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز پہ ضرور فوکس کروں گا، وہ یہ ہے کہ ہماری کچھ نیڈس ہیں، ایموشنل نیڈس ہیں، کہ ہمیں اپریشیٹ کیا جائے، ہمیں ویلیو دی جائے، ہمارے سیلف اسٹیم کو بڑھاوا دیا جائے اور انفلیم کیا جائے. اور ہم سروائیول کے ساتھ ساتھ ہماری ایک بڑی امپورٹنٹ جبلت ہے کہ دوسروں لوگوں پہ غلبہ پانا، دوسروں لوگوں کو کنٹرول کرنا، دوسروں لوگوں کو کمپیٹ کرنا یا انہیں ڈیفیٹ کرنا. اور یہ سروائیول انسٹنکٹ تو ضرور ہے، لیکن اگر آپ جیسے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، جیسے تعریف کا ایکسیسو کریو کرنا، اور ہر وقت جو ہے اپنی ذات کی تعریف، اپنے چیزوں کی تعریف، اور اپنی ذات کی جو یعنی نرگیسیت ہے اس سے اگر آپ نکل نہیں پائیں گے تو انفارچونیٹلی آپ ایک مؤثر پرسنالٹی نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے، اعتدال میں تعریف اچھی ہے، اعتدال میں تعریف ہمیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ میں یہ بھی کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ آپ اگر کوئی بندہ آپ کو کرٹیسائز کرے تو اس کو بھی آپ ایبزارب کر سکیں. اگر ہر وقت آپ تعریف سننے کے عادی رہیں گے تو معذرت کے ساتھ پھر آپ کی یہ جو شخصیت ہے وہ ایک فیک پرسنالٹی ہوگی، پھر آپ مفروضوں کی دنیا میں جی رہے ہوں گے، اور آپ اپنی حقیقی یعنی ٹیلنٹ کو، ویکنیسز کو، لمیٹیشنز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اور شاید اسی یعنی قدرت کا ایک بہت ہی زبردست ایکسپیرینشل لرننگ ماڈل ہے جو انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے. اور قدرت جو ہے وہ آپ کو
اپنی حقیقت کو جاننے کے لیے ایک حقیقت پسندانہ جو لائف کے حوالے سے ہے، لائف کے پرپس کے حوالے سے ہے، آپ کی ذات کے حوالے سے ہے، وہ ایک حقیقت پسندانہ ویو دینے کے لیے آپ کو ہمیشہ کامیابی نہیں ملتی، کامیابی نہیں دیتی، بلکہ آپ کو فیلیورز دی جاتے ہیں، ناکامیاں دی جاتی ہیں، ریجیکشنز دیے جاتے ہیں اور سیٹ بیکس دیے جاتے ہیں، کہ اس سے پھر آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی آپ کی حقیقت پسندانہ حقیقت جو ہے آپ کی لائف کی، آپ کے لائف کے پرپس کی، آپ کی ذات کی کیا ہو سکتی ہے۔ اور اگر یہ نہ ملے تو پھر ہم ہو سکتا ہے ایک بہت ہی ان ریئلسٹک ویوز لے کر زندگی میں آگے چلیں کہ ہم تو لمیٹڈ ہیں، ان لمیٹڈ ہیں، ہم تو ایک لحاظ سے بڑے اسٹرانگ ہیں، اور ہم تو ان عیبوں سے پاک ہیں، اور ہم جو چاہتے ہیں، جو چاہیں گے وہ حاصل کر لیں گے۔ اور اس سے پھر جو ایک قسم کی جو آپ یعنی انہیلدی اور سکنس، جو مینٹل سکنس پیدا ہوتی ہے، پھر وہ ظاہری بات ہے وہ آپ کو ایک ریئلسٹک ویو نہیں دے سکتی۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ اگر آپ اسی ڈگر پہ چلیں گے اور اسی ڈائریکشنس پہ چلیں گے تو ہو سکتا ہے آپ فرونیت کے اس سفر کی طرف جائیں جہاں پہ ایک بندہ جو ہے وہ خود کو جو ہے وہ بہت بڑا کلیم کر سکتا ہے، خدا ہونے کا کلیم کر سکتا ہے، سپیریئر ہونے کا کلیم کر سکتا ہے، اور ڈومیننٹ ہونے کا کر سکتا ہے، اور اسی سکھ مینٹلٹی کے ساتھ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا رویہ جو ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ لاسٹ پوائنٹ اسی تناظر میں یہ کہوں گا کہ ہمیں فیلیورس کو ویلکم کرنا چاہیے، فیلیور سے سیکھنا چاہیے، فیلیورس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسے تو ایک بات یہ ہے کہ آپ ریزیلینٹ بن جاتے ہیں، ایک آپ جو ہے مشکلوں سے لڑنے کے عادی بن جاتے ہیں۔ دوسرا ایک سب سے بڑا یعنی ایک میں سمجھتا ہوں کہ سائیکولوجیکل، ایموشنل اور اسپریچول فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے ذات کے حوالے سے ایک ریئلسٹک جو یعنی ویو مل جاتا ہے، اور ہمیں یہ ایک سبق بھی ملتا ہے کہ جو ہمارے طور طریقے، سوچنے کے طریقے خواہش ہیں، اور ہماری جو اپروچ ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے۔ دوسرے بھی ویز آ سکتے ہیں، ہمیں کامیابی بھی مل سکتی ہے، ہمیں ناکامی بھی ہو سکتی ہے، اینڈ دیٹ از اوکے، کیونکہ لائف جو ہے فیلیورس اور سکسیس کے ایک خوبصورت اسٹوری ہے۔ اگر آپ سکسیس کی طرف یعنی اوبیسڈ ہیں کہ ہر وقت جو ہے سکسیس کو چیس کر رہے ہیں اور ناکامی سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ناکامی کو برا سمجھتے ہیں، تو پھر یہ آپ کی شخصیت کو بھی ایک اسٹرانگ بننے سے ایک لحاظ سے یہ ایک رکاوٹ بن جائے گی۔ آپ کو بہت شکریہ۔